أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أعوذ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توحید ہماری روح کی غذا یا طلب، آج ہم اس موضوع کو دیکھیں گے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ پی کے ٹرپ 22-23 کا ایک لیکچر ہے، اور اس میں ہم نے ایک سیریز اپنے لیے چوز کی ہوئی ہے، قرآن کا مطلوب انسان۔ توحید کیا ہے؟ دیکھیے، ہم سب مسلمان ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت میں چونکہ پاکستان میں ہوں، پاکستانیوں سے بات کر رہی ہوں، تو ایک سلوگن، ایک نعرہ جو ہم نے بچپن سے سنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے لیے یہ کوئی نیا سلوگن نہیں ہے، ہم نے کسی مشرک گھر میں نہیں آنکھ کھولی کہ وہاں بت پوجے جائیں، پیگن بت پرست نہیں ہے ہمارے پیرنٹس۔ بالکل اسی طرح سے کرسچین گھرانے میں نہیں ہے کہ جہاں جیسس کو سن آف گاڈ یا گاڈ کا کوئی ہم کانسیپٹ دیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ توحید کیا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، چلے میں اس کو بھی اکثر یہ آسان کرنے کے لیے بول دیتی ہوں کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے اللہ کے بارے میں۔ کچھ لوگوں کا کیا خیال ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، حالانکہ یہ قرآن نہیں بتاتا، یہ تو ہماری فطرت بتاتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور لفظ توحید واحدہ سے، واحد، قل هو اللہ احد، احد بھی اسی سے ہی ہے۔ تو آپ کی میری روح جو آج اس وقت مجھے آپ کی ایک دوسرے کی نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں جسم ایک دوسرے کا کسی حد تک دکھتا ہے نا، تو جو روح ہے نا، اس کی طلب، اس کی پکار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے لیے جو آیت ہم جو بات دیکھیں گے وہ سورۃ الاعراف کی آیت 172 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب سے، آج چاہے مسلم بنے کوئی نان مسلم ہو، آدم سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں آنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الستُ بربکم قالوا بلی۔ آیت 172 کا ایک چھوٹا سا یہ ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وعدہ الست۔ ہم سب ابھی اپنے ماں باپ کی پشتوں میں تھے، یعنی ابھی ہم انسان بن کر کہہ لیجئے کہ دنیا میں وجود میں نہیں آئے تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تھا تو ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ جو چیز ہمیں احادیث سے ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا اور ان سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں جا کر کس کو رب مناؤ گے؟ الستُ بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو ہم سب نے، یعنی قیامت تک آنے والے ہر بچے اور ہر بڑے نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، یعنی مطلب یہ ہے کہ یس، شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں پرو دیا۔ آپ اکثر لفظ فطرت سنتے ہوگے، سنتے ہیں نا، فطرت فلاں کی فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ سورۃ زمر میں بہت دفعہ فطرت کا ذکر ہے کہ وہ فطرت جس پہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا۔ پھر اسی طرح سے فطرت کا لفظ کو اگر آپ اس حدیث سے سمجھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ
ایک فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرتاً مسلمان ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، لیکن بعد میں پھر اس کے ماں باپ اس کو کوئی بھی دین بناتے ہیں، یعنی بچہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے وہ وہی زبان بولنے لگتا ہے، اسی ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ جو توحید ہے نا، یہ آپ کی میری روح کی آواز ہے۔ میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کو دے دیتی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نے، میں نے بچپن سے یہ بات سنی کہ لا الہ الا اللہ، تو سبھی مانے۔ ہم میں سے کسی کی ہو سکتا ہے رسم بسم اللہ ہوئی ہو کبھی زندگی میں، مولوی صاحب نے بیٹھ کر سب کے سامنے کہا چلو بیٹا پڑھو بسمی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سب نے کہا جی آج بچے نے قرآن شروع کر دیا، چلو جی اس کو سورہ فاتحہ شروع کراتے ہیں۔ پھر ہمیں سمجھ آ گیا، لیکن قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ سورۃ مریم اگر آپ کھول لیں تو بالکل دوسرے ہی رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کلام جو انہوں نے ماں کی گود میں بولا تھا، اور وہ کیا تھا؟ انی عبد اللہ، عبد، غلام، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل وہی لفظ ذہن میں رکھیے۔ حضرت عیسیٰ کو کس نے بتایا تھا یہ بات؟ کیا ماں بتاتی ہے؟ حضرت مریم نے کوئی کورس کروایا تھا؟ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بول ہی نہیں رہا، ابھی تو اس کی ایسی کوئی پہچان ہی نہیں بنی۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بولے تھے نا، وہ یہ وعدہ الست کی وجہ سے تھے۔ اچھا آپ کہتے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں، تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ اس ماں کے گھر پیدا ہوئے تھے، آپ کو یہ یاد ہے؟ کیا ہم میں سے کسی کو اپنا ڈے آف، میں ڈیٹ نہیں کہہ رہی، وہ ڈیٹ جس دن واقعی ہم پیدا ہوئے تھے، کیا وہ ہمیں یاد ہے؟ ہمیں نہیں یاد۔ یہی عورت میری ماں ہے، کس نے کہا؟ لوگوں نے کہا، مان گئے۔ یہ شخص تمہارا باپ ہے، کسی نے بتایا؟ کوئی سرٹیفکیٹ، اپنا برتھ ڈے سرٹیفکیٹ اس وقت دیکھ رہا تھا، کر رہا تھا؟ نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو بالکل جس طرح ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو دوسروں کے کہنے پہ، دیکھیے دوسرے تو بعد میں بتائیں گے نا، کبھی آپ نے سوچا کہ روتا بچہ ماں کے ہاتھوں میں چپ ہو جاتا ہے؟ ماں سینے سے لگاتی ہے، بچے کو ایسے سکون مل جاتا ہے جیسے اس سے زیادہ کوئی محفوظ جگہ ہی نہیں ہے۔ خالہ، پھوپھی، کیا وہ چٹکیاں کاٹتی ہیں؟ دادی؟ اب دیکھیں روتا بچہ صرف ماں کی گود میں آ کے چپ ہوتا ہے۔ جس طرح اس بچے کو یہ پتا ہے کہ یہ عورت میری ماں ہے۔ اور اس کی مثال حضرت موسیٰ، مشہور بات ہے نا کہ 3 دن تک روزے سے ہی رہے۔ لوگوں کی آزمائشیں تو بڑے ہونے پہ شروع ہوتی ہیں، حضرت موسیٰ کی آزمائش تو دودھ پیتے بچے میں ہو گئی شروع، اور کسی اور کا دودھ ہی نہیں پی رہے۔ اللہ کہتے ہیں حرمنا علیہ المراضع، ہم نے ہر دودھ پلانے والی عورت کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا تھا۔ تو کیا پتا چلا اتنی بات کا کہ توحید روح کی آواز ہے۔ جیسے کھانا کھا کر سیچوریشن ہوتی ہے، پانی پی کر پیاس بجھتی ہے، اسی طرح اللہ کو ایک مان کر لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کر کے ہم حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مجھے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ سبق پڑھا چکی ہے، کیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا پتہ چلا کہ بچے کی فطرت کے اندر گندا ہوا ہے وعدہ الست۔ آج کسی بھی بچے کو جب آپ ایتھیسٹ بنتا دیکھتے ہیں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ایتھیزم از ناٹ نیچرل۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی روح کے اندر سے خدا کا وجود ختم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ بالکل جیسے آپ دیکھیے کہ گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے، ایسے ہی ہے نا، اور آپ زمزم کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ کہتے ہیں زمزم میں شفا ہے۔ آپ شہد کیوں نہیں ڈالتے؟ اور اگر کبھی کسی نے ڈال دیا تو گاڑی چلے گی؟ آپ کہتے ہیں شہد میں بڑی شفا ہے، نہیں، گاڑی شہد کے لیے نہیں بنی۔ اور اسی طرح سے دودھ بڑا اچھا ہوتا ہے، تو آپ دودھ ڈالیے گاڑی میں، نہیں چلے گا۔ بالکل اسی طرح ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے۔ ہماری اصل، ہمارے اندر کا سکون کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی کو بعد میں آپ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خوب جان لو کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ سبق پڑھانے کے لیے آپ کو کسی اسکول، مدرسے میں بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 3-4 بچوں کے نام احادیث سے ہمیں ملتے ہیں کہ جو بچپن میں بولے تھے، جس میں ایک حضرت عیسیٰ تھے، اسی طرح ایک جریج نام کے شخص تھے، نیک شخص تھے، راہب تھے، عبادت گزار تھے، عبادت کے لیے کٹیا بنائی ہوئی تھی اور اس میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ 1 2 3 بار ایسا ہوا کہ وہ عبادت کی کیفیت میں تھے تو والدہ نے باہر جا کے پکارا، یا جریج یا جریج۔ تو یہ اب فکر میں ہے، سوچ میں کیا کروں،
ماں کی بات کا جواب دوں کہ نہ دوں، کیا کروں، کیسے کروں، اتنے میں ماں چلی گئی۔ اب ماں کو نہیں پتا کہ وہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ماں نے دیکھا کہ شاید جان کے نہیں کر رہے، پھر ایک اور وقت آئی، اتفاقاً 3 دفعہ ماں آئی اور تینوں دفعہ وہ بات کا جواب نہیں دے سکے، تو ماں کو غصہ آیا کہ کیسا بچہ، یہ تو آج کل کے بچے نہیں ہیں نا کہ جو کہتے ہیں بھائی موم باہر سے بیٹھ کے آواز دیتے، ماں پکارتی رہے، چیختی رہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بولتی رہے، ہم نے تو نہیں کہا تھا میں بلاؤ نا۔ بالکل اسی طرح سے حضرت جریج کی ماں نے ایک بد دعا دی کہ تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحش عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب یہ ایک بہت بڑی بد دعا تھی، اور آج بھی علماء کچھ کہتے ہیں کہ جو لوگ دن رات فحش عورتوں کو اور فحش تصویریں اور گندی بےہودہ فلمیں اور ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، اصل میں ان کو ماؤں کی کوئی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ تو وہ کہہ کر چلی گئی۔ اب وہ اپنی کٹیا میں عبادت میں مصروف تھے کہ ایک دم باہر شور اٹھا، یہ بھی دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگ گئے تو دیکھا کہ بستی کے لوگ ہیں ایک عورت کے پیچھے لگے ہوئے، اور عورت کے گود میں ایک نیو بورن بیبی ہے، نومولود بچہ۔ تو بستی والے پوچھ رہے ہیں بتا یہ کس کا بچہ ہے، بتا یہ کس کا بچہ ہے۔ اب اس عورت نے جو ہی جریج کو دیکھا دروازے میں تو کہنے لگی اس جریج کا بچہ۔ اب لوگ اس عورت کو چھوڑ کے جریج کے پاس سے، اور وہی بات ہے کہ اچھا جی مولوی صاحب اور کرتوت دیکھو، اور لوگ دینداروں کی تو ایک ایک چیز دیکھتے ہیں نا، ان کی تو اچھی بات بھی بری اور مارنا شروع کر دیا، اس کی کٹیا گرا دی۔ اب جریج سچے تھے، انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو تو جانتا ہے نا کہ میری حقیقت کیا ہے، آج میری بے گناہی ثابت کر دے۔ تو جو بچہ تھا نا وہ بولا کہ میں جریج کا نہیں، میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ شیفرڈ، اس عورت نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا اور اب اپنی جان چھڑانے کے لیے جریج کو نشانہ بنا دیا۔ جو ہی لوگوں نے اس بچے سے یہ باتیں سنی تو شرمندہ ہو گئے، معافی مانگنے لگے، کہنے لگے آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی یہ کٹیا سونے کی بنا دیں۔ انہوں نے کہا سونے کی نہ بناؤ، جیسی تھی بس ویسی بنا دو۔ اور لوگوں نے کہا میں معاف کر دیں یہ وہ، انہوں نے کہا اصل بات تمہاری نہیں ہے، مجھے میری ماں کی بد دعا لگی ہے، اس فاحش عورت نے میرے پہ الزام لگا دیا، لیکن چونکہ سچے تھے تو اللہ نے بچے کو بلا دیا۔ اب وہ بچہ بولتا ہے، بچہ کس کے حکم سے بولتا ہے؟ اللہ کے حکم سے بولتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک اور اس کا ساجی نہیں ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی۔ جو کمپیوٹرز یوز کرتے ہیں، آپ میں سے کسی نے کبھی نیا کمپیوٹر خریدا ہو نا، تو اس میں پہلے سارے سسٹمز ڈالنے ہوتے ہیں، کچھ میں ڈلے ہوئے کچھ آتے ہیں، مائکروسافٹ ورڈ کوئی ایڈیشن ان کا کوئی فلاں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر نہ ڈالا ہو نا تو آپ کوئی پاور پوائنٹ کھولیں گے تو وہ نہیں دکھے گا، پی ڈی ایف نہیں دکھے گا اور ورڈ نہیں کھلے گا۔ جو چیز ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر دی گئی اب اس کو آپ جتنی دفعہ مرضی یوز کر لیجئے۔ آپ کی میری فطرت میں اللہ نے یہ ڈاؤن لوڈ کر دی ہے۔ اگر کمپیوٹرز کی زبان بول دوں تو توحید ہماری فطرتوں میں آپ کہہ لیں اپلوڈ کر دی گئی ہے، اب اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ چلیں، آپ نے اکثر یہ چیز بھی دیکھی ہوگی، میرے ساتھ تو روز ہی ہوتا ہے، جب بھی نئی جگہ جاتے ہیں آپ وائی فائی کے سگنل ڈھونڈتے ہیں، آپ کا جو فون ہے نا وہ گھومنا شروع ہو جاتا، سرچنگ۔ اب جو ہی اس کو کوئی بھی ایسا نیٹ دکھتا ہے جو کبھی پہلے زندگی میں اس نے ایک دفعہ آن کیا ہو، مثلا اس گھر میں اگر میں پہلے بھی آئی کبھی، میرے پاس سیم لیپ ٹاپ تھا اور ان کے پاس سیم آج بھی وہی وائی فائی ہے جو آج سے 1 سال پیچھے تھا، تو آپ دیکھیں گے جو ہی میں کمپیوٹر کھولوں گی نا تو میرا وائی فائی سسٹم گھومنا شروع ہوگا اور کنیکٹ ہو جائے گا۔ خاص طور پہ آپ نے اگر آٹو کنیکٹ کی لگائی ہوتی ہے تو خود ہی ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے فون کی سرچنگ یا آپ کے لیپ ٹاپ کی سرچنگ ہے نا، یہ ہے فطرت کی پکار۔ اس کو قرآن کہتا ہے اواب، منیبین، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ ہمارا نفس بھی سرچ کرتا ہے، گھومتا رہتا ہے کدھر اللہ، اللہ کدھر ہے، اللہ کی بات، اللہ کی ذات۔ اور یہ جو اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب ہے نا، وہ یہی ہے۔ جب کمپیوٹر کو سگنل مل گئے گھوم کے سیٹ ہو کے چپ ہو جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ابھی نیٹ بند ہونا تو وائی فائی پھر گھومنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو سرچنگ ہے نا یہ تھرسٹ ہے، اور جب وہ اس کو سگنل مل گئے تو مطمئن ہے۔ ایگزیکٹلی ہم سب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، ہم اپنے رب کے ہونا چاہتے ہیں۔ لوگ چاند پہ چلے جائیں، لوگ امریکہ چلے جائیں، لوگ کینیڈا چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، ٹمبکٹو چلے جائیں، وہ دنیا کے خوبصورت ترین مقام پہ چلے جائیں، لیکن اگر ان کی روح بھوکی ہے، روح پیاسی ہے تو کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے تھے تو ہمارے ساتھ ایک بچی تھی، وہ اپنا پیپر دینے جا رہی تھی، تو اس سے پوچھا کہ کس چیز کا پیپر، تو اس نے کہا سائیکالوجی کا۔
خیر بات شروع ہو گئی، میں نے کہا کوئی بات سوال جواب پوچھو کیا ہے. تو وہ جو باتیں کر رہی تھی تو میں اس کو فر کر کے قرآن سے جواب دے رہی تھی. یہ جو سائیکالوجی کہتی ہے نا انسان بے چین ہے، پریشان ہے، پرسپشن کیا ہے، کانفلکٹس مینجمنٹ کیا ہے، لوگ آج ڈپریشن میں کیوں ہیں، اسٹریس کیوں ہے. آج آپ کے اپنے اس ملک میں آپ کی یوتھ کے اندر ڈپریشن ہے. آج آپ کے اپنے کالجز یونیورسٹیز کے ہاسٹلس ایسے بچے بچیوں سے بھرے پڑے ہیں جن کے پاس جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کو زندگی سے بالکل پیار نہیں ہے. ابھی چھٹیاں گزری ہیں اور بلکہ ابھی تک گزر رہی ہیں. ہمیشہ ہی دنیا پوری میں تقریباً دسمبر کے آخری 10 دن چھٹیاں ہوتی ہیں نا. بچے ایم لیس پھر رہے. وہ کیوں اٹھیں؟ آپ کہتے ہیں اٹھو صبح اٹھو، دیکھو روز 7 بجے جاتے ہیں نا، آج دیکھو بستر پہ پڑے 11 بجے 12 بجے. کیوں بلا؟ اس لیے کہ ان کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے. معذرت ہے ماؤں کے ساتھ، افسوس اور تکلیف کے ساتھ کہوں گی، ہم نے اپنے بچوں کو پیاسا رکھا ہوا ہے. بچہ ناشتہ نہ کرے نا تو ماں کے دل کو کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا ہوا ہے. مسلمان گھروں کے بچے اتنے بے مقصد میں نے ساری دنیا میں ادھر ادھر نہیں دیکھے جتنے ہمارے ملک میں. نہ ماں نے گھر کا کام دینا ہے، نہ باپ نے گلے پہ بیٹھنے دینا ہے، نہ باپ ابا جی کام پہ ساتھ لے جائیں گے کہ بچے کو کہ ذرا اس کو کام آ جائے، اور نہ اماں نے کہنا ہے کہ اس کو چلو کوئی اور کام نہیں تو یہ تو آ جائے. نتیجہ کہ ہمارے بچے فری. پھر وہ یہ ہمارے ہاتھوں میں فون ہے، آکسیجن ماسک کی طرح یہ فون ہاتھوں میں ہے. آج کتنے رشتوں کے مسئلے، جوان بیٹیاں ہیں رشتے نہیں ہیں، جوان بیٹے ہیں رشتے نہیں. کبھی باہر سڑکوں پہ دیکھیے، واللہ آپ کے لاہور کی ٹریفک سے تو میں بڑی عاجز آتی ہوں. اتنی آبادی ہے تو کدھر گئے لڑکے؟ کیوں نہیں مل رہے آپ کو؟ لڑکیاں کدھر گئیں؟ ہر جگہ تو کراؤڈ ہے آپ کے پاس، سڑکوں پہ رش، مالز میں رش، جہاں بھی جائیے. تو کیوں لڑکے لڑکیاں کیوں نہیں مل رہے؟ لڑکے والے کہتے لڑکی دکھائیں، لڑکی والے کہتے لڑکا دکھائیں. اور جب شادی ہو جاتی ہے نبھتی کوئی نہیں. ایک شادی ہم نے بھی اٹینڈ کی تھی، حرم میں تھی، تو ابھی مجھے ایک سسٹر تھی ملی، اور ملی تو ملاقات یاد کرائی کہ ہم وہاں حرم میں ملے تھے اور شادی اور یہ وہ، تو کان میں کہتی ٹوٹ گئی ہے وہ شادی حرم میں. میں 2 شادیوں کی گواہ ہوں، میں خود بھی اس میں انوائٹیڈ تھی، اور ماں باپ دونوں طرف کے اتنا خرچہ پانی کر کے خود بھی گئے، لڑکی لڑکا بھی گئے، پھر ساتھ اپنے 8 10 20 لوگوں کو لیا، 5 اسٹار ہوٹلز میں رکھا، پھر وہاں کسی بھی امام صاحب کو بلا کر حرم کی لائبریری ہے اس میں نکاح پڑھوائے گئے، پھر اس کے بعد ہوٹلز میں کھانے کھلائے گئے، اگلے دن ولیمے ہوئے. کیا کہ برکت ہو. میں 2 شادیوں کی چشمدید گواہ ہوں، دونوں ختم ہو گئی آج. اور پھر بعد میں یہ بھی ہوکا سنا کہ ہائے ہائے ان کی تو شادی حرم میں جا کے کی تھی. کیوں نہیں بنتی؟ آج کیوں ہماری یوتھ پریشان ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ کے بچے کو ماسٹرز چاہیے، اس کو بی ایس سی کروانا ہے، اس کو ڈاکٹر چاہیے. آپ کی فطرت بھوکی ہے. میں نے اس سال پاکستان آنا تھا تو مجھے ٹاپکس ہمیشہ چوز ہم کرتے ہیں، ساتھیوں کے مشورے سے ہمیشہ کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں ہر چیز میں مشورہ کروں. تو مجھے جو بہت زیادہ سوچ اس دفعہ دی گئی تھی کہ آپ سوسائڈ پہ بات کریں، خودکشی پہ. میں نے کہا کہ اللہ رحم کرے، کیا ہوا ہے؟ کہیں گے ہمارے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں. کالج اور یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں بچے بچیاں ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہیں. کیا نہیں دیا آپ نے ان کو؟ 2-2.5 لاکھ روپے کا فون ان کے ہاتھ میں، 10-20 ہزار روپے کا جوتا ہے ان کے پاؤں میں. بنیان اگر آپ نے کوئی کاٹا ماٹا ڈالی ہوئی کوئی برانڈ کی پہنی ہوئی تو وہ بھی 2-3 ہزار کی آپ کے ملک کی بنیان ہے. آپ نے کیا نہیں دیا اپنے بچوں کو؟ آپ ایک کال کریں. کل پہلی دفعہ باہر کسی وجہ سے، کل 1 آدھ دن پہلے ان کے لیے جو ہمارے دوست تھے انہوں نے ایک برگر منگایا. جب میں نے کہا مجھے دکھاؤ آیا کتنے کا ہے، پرچی دیکھی، میں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی نہ منگاؤں بعد میں کبھی. 1000 روپے کا آپ ایک برگر، 4 والوں میں پیٹ بھی نہیں بھرتا. آپ کی 1000 میں آج بھی میرا تو گمان ہے 2-3 مرغیاں پوری آ جاتی ہوں گی، کلو فش آ جاتی ہوگی. کیا نہیں کھاتے ہمارے بچے، کیا نہیں پیتے؟ لیکن کیوں ہم اتنے پریشان ہیں؟ آج آپ کے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہتے بجلی جاتی ہے، اب گیس جانی شروع ہو گئی ہے، سڑکیں ٹوٹی، گٹر اور گندگی تو ہمیں لگتی بھی نہیں. اب وہ ہمیں نہیں مسئلہ لگتا، وہ ان کو لگتا ہے جو بیچارے کبھی کبھی آتے ہیں. وہیں گندگی پڑی ہے اور ادھر جلیبیاں تلی جا رہی ہیں اور کھائی جا رہی ہیں، اور جلا بھلا گھی اور اس میں سموسے فرائی کر کر کے کھلا رہے ہیں. اب ہماری مت مار چکی ہے اس پہ. کھانے پینے پہ ہم کہتے ہیں لو کل بھی تو کھایا تھا تو زندہ ہی رہی ہوں نا، میں نے نہیں مرنا، مجھے نہیں کچھ ہونا. آج ہم اپنے بچوں کی روح کی فطرت کی یہ پکار نہیں سن پا رہے کہ ہمیں اللہ کا بناؤ. ہم اللہ کا بننا چاہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم میں 6760 نمبر ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کی ماں یا اس کے باپ یعنی ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں. جیسے اونٹ جنتے ہیں تو کوئی ان میں سے کان کھٹا پیدا نہیں ہوتا،
بلکہ تم ان کے کان کاٹتے ہو. یہ عربوں کی رسم تھی. بحیرہ، صاحبہ، حام. سورہ مائدہ کے شروع میں آج اللہ نے کچھ ما جعل اللہ من بحیرۃ والی بات، یعنی بتوں کے اور اپنے بیروں کے اور بزرگوں کے نام پہ جانوروں کے کان کاٹ دیا کرتے تھے، اور پھر کاٹ کے کہتے تھے اب یہ بڑے پہنچے ہوئے ہو گئے ہیں، اب اس پہ بیٹھنا نہیں، اس کا دودھ نہیں پینا، یہ وہ اس طرح کی کہانیاں تھی. اللہ کہتے تم کان کاٹتے ہو. تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جو بچہ بچپن میں مر جائے، جو مر جاتا ہے، یعنی مسلمان گھر میں پیدا ہوا، یہودی کے گھر ہوا، ایتھیس ماں تھی، کوئی چائنیز تھی، کوئی جاپنیز تھی، کسی کا کوئی بھی دین نہیں تھا، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ جانتا ہے ایسے بچے کیا اعمال کرتے. یعنی تقدیر اللہ کا علم ہے، حکم نہیں ہے. اللہ کو اپنے علم سے پتا تھا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو اتنی بات کا خلاصہ، عقیدہ توحید ہی انسانی تاریخ کا سب سے پہلا عقیدہ. دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم تھے اور وہ عقیدہ توحید کے قائل تھے. قرآن نے اس بات کی بھی بات کی ہے کہ شروع میں وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں ہی، مطلب مڈل کے بیچ کہہ لیجیے آیت آتی ہے کہ سب لوگ ایک امت پہ تھے. پھر اللہ نے انبیاء کرام بھیجے. تو یاد رکھیے تمام انبیاء کرام نوع انسانیت کی طرف جو بھیجے گئے وہ اسی توحید کی دعوت دے رہے تھے. آپ جب بھی قرآن کھولیں گے آپ کو ملے گا. مثلا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے ان کو اس نے یہی وحی کی، کیا کہ انہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا فاعبدون، میری عبادت کرو. ہر نبی کی دعوت کا کامن فیکٹر لا الہ الا اللہ. اب سوال یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، بچپن میں ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت، دوسرے لفظوں میں آپ کہ ایک طرف اشہد اللہ الہ الا اللہ اور دوسرے میں اشہد ان محمد رسول اللہ. تو پھر جن کے کانوں میں نہیں پڑی پھر وہ کیا کریں؟ آپ کے بھی آج کے اس ملک میں 2-3% لوگ کرسچین اور نان مسلم تو ہے ہی نا. آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ تمہارا جو کرسچین دوست ہے اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، اس کو اچھا اسلام دکھاؤ، پھر اس کو دعوت دو اسلام کی. تو آپ کا بچہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی میں اس کو کہوں یا تبلیغ کروں یا میرے بتانے پہ وہ مسلمان ہو جائے تو میں کیوں نہ اس کے کہنے پہ کرسچین ہو جاؤں؟ جی ہو جاؤ. دیکھیں نا ہر ایک کو اپنا دین اچھا لگتا ہے. بلکہ چلے آسان کرتی ہوں، اس ملک میں تو اتنا ایشو نہیں، باہر کے ملکوں میں بچے یہ سوال بہت پوچھتے ہیں کہ ماما ہم تو مسلمان ہیں اور ہم کہتے ہیں مسلمان جنت میں جائیں گے، تو پھر میرے کرسچین دوست کا کیا قصور ہے، میرے ہندو دوست کا کیا قصور ہے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تو اس کا جواب لیجئے. اللہ کو پانے کے 4 طریقے ہیں. اللہ نے 4 مختلف دروازے کھولے انسانوں کے لیے جس کے ذریعے آپ اللہ کو پہچانیں گے، جس میں سب سے پہلا وہ ہے جس کو ابھی تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں، الستُ بربکم. ہر انسان کی فطرت میں توحید بھر دی. آج کوئی بچہ جس گھر میں ہے نو پرابلم، سب سے اللہ نے وعدہ لیا تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، سب کی روحیں دنیا میں ایسے پھیل گئی جیسے جنود مجندہ، ریت کے ذروں کی طرح آپ کی میری روحیں تھی، چمک رہی تھی روحیں. دنیا میں جن روحوں میں محبت ہے ان کی وہاں بھی تھی، جن کا دنیا میں کوئی اچھا تعلق ہے وہاں بھی تھا، جہاں بغض ہے وہاں بھی تھا. اور اللہ نے سب سے پوچھا تھا کہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا بلا. پہلی چیز جو سب میں کامن ہے، جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے، اولیاء کرام، ولی اللہ، قطب، غوث، ان سے اوپر جا کر آپ کوئی بھی نام رکھتے ہیں انبیاء کرام تک، ان سب کے ساتھ یہ پروسیس ہوا. فرعون کے ساتھ بھی یہ پروسیس ہوا تھا. نمرود، شداد، حامان، سب کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا. اس میں سب کامن ہے اور اسی کی بنیاد پہ حضرت عیسیٰ بولے. اسی کی بنیاد پہ آج آپ دیکھیے کہ جب لوگ ریورٹ ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں. ابھی الحمدللہ آپ نے بھی خبریں سنی ہوں گی کہ فٹ بال میچ کے دوران قطر میں جو دعویٰ ہوئی اس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے. جتنے لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں نا وہ ایک کامن چیز کہتے ہیں، سکون. اور ان کی آنکھیں گیلی ہوتی ہیں. آپ کبھی کسی کو آنکھوں سے دیکھیں، ٹی وی اسکرین پہ چلے اگر کبھی دیکھیں نا، کلمہ پڑھتے ہی وہ رو پڑتے ہیں. میرے پاس ایسی بکس بھی ہیں اور BCO ویڈیوز دیکھیں، آپ کھول کر دیکھیے. ریورڈز، ہاؤ آئی ریورڈ، ہاؤ آئی کیم کلوز ٹو اسلام. ایک دم پھس نہیں پڑتا بندہ پنجابی میں جو کہتے ہیں.
اور اس کی دلیل 7ویں پارے کے بالکل پہلی آیت میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے رسول کی زبان سے وہ کلام سنا جو اس پہ نازل ہوا تھا تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑتی ہیں۔ آنکھیں ہی رو پڑی، یہ نہیں کہا کہ آنکھوں میں آنسو ہے، آیونہم، دم نہیں کہا، دمو کہتے ہیں آنسوؤں کو، آنکھیں ہی بہہ پڑی، یعنی اتنا روئے کہ آنکھیں بہتی ہوئی دکھ رہی ہیں۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، یہ عرفوا من الحق جو ہے نا، یہ اسی کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہو کہ یہ تو میری کوئی گمشدہ چیز ہے۔ دیکھیے کبھی کو بچہ بچپن میں ماں باپ سے جدا کر دیا جائے اور 8-10 سال کی عمر میں وہ اپنے ماں باپ کو پالے، جیسے حضرت یوسف بچپن میں گم گئے تھے، تو وہ جب اتنے سال کی جدائی کے بعد سامنے آتا ہے تو اس کے دل میں جو تڑپ ہوتی ہے نا، یہی کیفیت انسان کی اللہ کو پا کے ہوتی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز عقل، یہ جو آپ کے میرے سر میں ایک چھوٹا سا کھوپڑی کے اندر اللہ نے بھیجا رکھا ہے نا، یہ بھی سب کا ایک جیسا۔ یہ تو نہیں کہ مسلمانوں کی عقل چھوٹی ہوتی ہے اور کافروں کی بڑی ہے، یا مسلمانوں کی بڑی ہے تو دوسروں کی چھوٹی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں عقل پاؤں میں ہے یا فلاں ٹخنوں میں اس کی عقل ہے، سب کا سر میں ہی ہے۔ 2 چمچیوں برابر بھیجا ہوتا ہے مغز۔ بکرے برین تو کھاتے ہیں نا، 1 چمچی بھر ہوتا ہے۔ اور آپ قرآن میں ایک بڑی خوبصورت چیز دیکھیں گے، خاص طور پہ سورۃ علق میں آتی ہے نا، جس میں پیشانی اس کی بات کی جاتی ہے، سند الزبانیہ، بالکل پہلی وحی کی جو آیت ہے نا اس کے آگے ہی آتا ہے، خاطیات کا لفظ آتا ہے، اس کی پیشانی خطا کار۔ آج سائنٹسٹ نے یہ بات بتا دی کہ انسان کا یہ جو فرنٹ پارٹ ہے نا، یہ فور ہیڈ، ادھر سے سوچ کا کام ہوتا ہے۔ اور آپ جانوروں کا آج کے بعد نوٹ کیجئے گا، ان کا یہ حصہ بہت چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ ان میں سوچنے کی کیفیت نہیں، لیکن انسان کو اللہ نے سوچنے کی دعوت دی، یہ بھی سب میں برابر ہے۔ تو آپ کے نان مسلم فرینڈ، آپ کے کرسچین دوست کے پاس بھی وہی عقل ہے جو آپ کیسے، یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان کی عقل زیادہ ہے تو اس کی کم ہے، تو اس میں بھی سب برابر ہیں۔ تیسرا ریسورس ہے کائنات، یونیورس۔ یہ تو نہیں کہ مسلمان کو گھاس سبز دکھتا ہے اور کرسچین کو گرے رنگ کا دکھتا ہے، اور مسلمان سبز گھاس دے کے اللہ کا قرب پالے، اللہ نے بنایا، اور نان مسلم کو نہ دکھے۔ جیسا سورج، چاند، ستارے، بارش، ہوا مجھے دکھتی ہے ایسی نان مسلم کو بھی دکھتی ہے، اس میں بھی برابر ہے۔ تو 3 چیزیں تو کامن نکلی نا۔ بس ہم سب، میں آپ جیسے مسلمز گھروں میں پیدا ہونے والے بچے، ان کو ایک ایکسٹرا چیز ملی، 4th ریسیپٹر آف گائیڈنس، 4th تھنگ ٹو ریکگنائز اللہ سبحانہ تعالیٰ از وحی الہی، اقرأ باسم ربک۔ اس میں قرآن جو اس وقت آپ کے میرے پاس ہے، یہ بالکل پیور ہے۔ نان مسلمز کو بھی ملا، کرسچنز کو انجیل کہہ لیجئے، جیوز کو تورات ملی، انہوں نے بدل دی۔ صرف ایک چیز میں ہم آج کے بون مسلم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں جو قرآن ملا ہے نا، اس میں چینج نہیں ہو سکتی۔ سورۃ ہجر کھول لیجئے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ چیز ہے جس نے آپ کو مجھے اللہ کا قرب دیا۔ اب میں ایک سوال کروں، جرات کرتی ہوں، پہلی 3 چیزیں مسلم اور نان مسلم کی کامن تھی نا، تو کیا یہ جو وحی الہی جس میں امت مسلمہ کامن ہے، کیا سارے مسلمانوں نے یہ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ سمجھتے ہیں کہ اس پہ غور و فکر ہے، اس پہ تدبر ہے؟ تو پھر ہم اور وہ سب برابر ہیں معذرت کے ساتھ۔ آج ایک مسلم بچہ اور ایک نان مسلم بچہ آلموسٹ برابر ہے۔ اس لیے پھر ہمیں آج وہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اللہ نہ کرے ابھی پاکستان میں ایسا ہو، باہر سے آتے ہیں وہ کو پوچھ لے، کرسچین لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں شادیاں کر رہی ہیں، گوروں کے ساتھ کر رہی ہیں، کوئی دین بھی نہیں ہے ان کو، وہ پھر بھی کر رہی ہیں، اور پھر ماں باپ مجبوریوں کے نام پہ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں سیلیبریٹ؟ کیونکہ عزت کا مسئلہ ہے۔ اب بچی نے بھاگ تو جانا ہی ہے، تو پھر جو بےزتی ہونی ہے تو ہم 4 رشتہ داروں کو بلا کے بتا دیں۔ پریگننٹ بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، یہ کیا بتا رہا ہے؟ ہمارے بچوں کو کھانا نہیں ملا، ان کی روح بھوکی ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، توحید روح کی غذا ہے، قرآن روح کی غذا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن کی مختصر سی سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی ذات میں بھی توحید ہے اور اس کی صفات میں بھی توحید ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ کوئی اس سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کچھ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب پہلے اپنے آپ کو دیکھیں
کیا ہم مسلمان واقعی اللہ کے معاملے میں اس توحید کو جانتے ہیں؟ چلیے ابھی تک تو لفظ توحید توحید ہو رہا ہے نا، یہ بتائیے کہ آپ کو توحید کی اقسام معلوم ہے کتنی ہے؟ چند سوال خود سے کرتے ہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ کئی لوگ 1.25 پڑھ کے رکھتے ہیں۔ راہداری کا کلمہ پڑھا ہوتا ہے، تسبیحوں پہ پڑھتے ہیں کلمہ۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کلمے کا مطلب کیا ہے؟ سب کو پتا ہے۔ تو الہن اللہ کہہ دیا جائے، ہمارا الہ اللہ نہیں، فرق ہے دونوں میں۔ لا کی تلوار سے سارے طاغوتوں کا سر قلم کرو، پھر تمہیں الہ سمجھ آئے گا۔ چلیے، کلمے کی کتنی شروط ہیں؟ شروط لا الہ الا اللہ، شروط شرط کو کہتے ہیں، کنڈیشنز۔ لا الہ الا اللہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ کون سی ہیں؟ کیا ہیں؟ 3 سوال۔ آپ سب جدی پشتی مسلمان ہیں، آپ میں کوئی ریورٹ تو نہیں ہے نا؟ آپ کو نہیں پتا نا کہ کلمے کی 9 بڑی شرائط ہیں، اور توڑ دیں ذرا سا 2 کو 1 کو جوڑ کے لا کریں تو 11، اور اس کو اور بھی ایلیبوریٹ کر دیں تو 14 شرائط ہیں۔ چلیے کون سی ہیں؟ 9 کی بات کرتی ہوں۔ 9 شرائط کون سی ہیں کلمے کی؟ نہیں پتا؟ یہ ہے ہمارے حال، اس لیے قبریں، مزار، رونقیں، وہاں وادیاں اور مسجد بیران۔ آپ مسجد کے ساتھ کسی دکاندار سے پوچھیں نا مسجد میں نماز کتنے بجے ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا۔ اذانیں ہو رہی، 1 نہیں 6 اذانیں اکٹھی، کیا کوئی ٹس سے مس ہو؟ وجہ کیا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا الہ کون ہے۔ یہ بابا جی سے کون مانگنے جائے گا؟ وہ بابا جی چلے جو زندہ بابا جی بیٹھے ہیں، جن کے سر میں خاک پڑی ہے، کپڑوں سے بو آ رہی ہے، بیچاروں کی مت ماری ہے، آپ ان سے کیا مانگنے جا رہے ہیں؟ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ وما قدر اللہ حق قدری، جس کی توحید پختہ ہو جائے وہ کسی اور سے مانگ سکتا ہے۔ دیکھیے، آپ کو ہی موقع مل جائے کسی بہت پیسے والے شخص سے کچھ مانگنے کا، یا کسی فقیر یا ڈرائیور سے کچھ مانگنے کا، کس سے مانگیں گے؟ کہ یہ بیچارے غریب غربا نے کیا دینا؟ چور بھی نہیں، میرا خیال ہے کسی جھونپڑی میں چوری نہیں کرنے جائے گا کہ ادھر سے ملنا کیا ہے۔ کتنی نہ سمجھی ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی نہ سمجھی کہ ان سے مانگتے ہو جو قبروں میں جا چکے ہیں، ان کو جا کے پکارتے ہو جو سنتے ہی نہیں، سنتے ہوتے تو جواب دیتے، جاؤ کھڑے ہو کے پکارو، جواب دیتے۔ کتنا شرک ہے ہمارے ملک میں، کیا ضرورت ہے ہمیں یہ ملک لینے کی؟ اگر شرک ہی سے اپنے آپ کو خوش رکھنا تھا تو انڈو پاک کٹھا ٹھیک نہیں تھا؟ کبھی مندر میں کھڑے ہو جائیں، کبھی کسی درگاہ پہ کھڑے ہو جائیں، کہیں کورس منا لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں توحید کی وہ اقسام نہیں پتا۔ چلیے شروع چھوڑ دیں، وہ تو بہت زیادہ۔ توحید کے موضوع کی کوئی کتاب کا نام لیجئے جو کبھی آپ نے پڑھی ہو۔ نہیں پتا؟ تو پھر یاد رکھیے کہ شرک خفیہ، ظاہر، ڈھکا، چھپا، اپیرنٹ اور کبھی ڈومیننٹ، ہر طرح سے شرک ہماری زندگیوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جیسے کالی رات میں سیاہ پہاڑ پر چیونٹی نظر نہیں آتی، اس طرح شرک نظر نہیں آتا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے شرک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تذکرہ ہے قرآن میں، بت توڑے تھے، سورۃ انبیاء میں آپ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دور میں بت پوجے جاتے تھے، شرک کی یہ شکل تھی۔ آج کے دور میں شرک کی شکلیں بدل چکے، لوگوں کا ڈر، ریاکاری، دکھاوا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی باتوں کا ڈر، لوگوں کی خوشی، لوگوں کی ناراضگی۔ آج ہمارا سارا نفع بینکوں کے پاس ہے، نقصان ہمارا کہہ لیجئے کہ نیو یارک سے نکلتا ہے، ڈالر کے ریٹ سے چلتا ہے۔ شادی ہماری انڈیا کے مطابق، دہلی سے قوانین آتے ہیں شادی کے، اور جس ملک میں گئے ان کی ہر فرسودہ رسم اٹھا کر آ گئے۔ ادھر رہنے والوں کا تو حق ہی بنتا تھا نا کہ انڈیا سے ساری رسمیں اٹھا کر شادی میں ڈال لیتے۔ تو جب اب یہاں سے ذرا آگے گئے تو یورپ نے یورپین لوگوں کی لے لی، انہوں نے فلاور گرل پکڑ لی۔ امریکہ کینیڈا تک پہنچتے پہنچتے آپ کی شادی میں کیک کاٹنا شامل ہو گیا، اور آپ ان کی رسمیں کرنے لگے۔ اب آپ کیا کریں؟ آپ ایک ہی شادی میں سب کی رسمیں کریں گے۔ آج ہماری شادیاں پتہ کیوں مشکل ہے؟ وی کینٹ افورڈ دیم۔ گوروں کا یہ ایک مشہور جملہ ہے، میں نے خود کئی گوریوں سے سنا ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کے ساتھ اٹس یور ہسبینڈ؟ نو، آئی ایم ناٹ میرڈ۔ کون ہے؟ ہی از مائی بوائے فرینڈ۔ تو پھر میں کبھی جب بات تو میں پوچھتی ہوں کہ وائی ڈیڈ یو گیٹ میرڈ؟ کہتے ہیں کینٹ افورڈ، وی نیڈ لاٹ آف منی، وی ڈونٹ ہیو منی۔ وہ جوڑا جا کر کرائے پہ لیتے ہیں، وائٹ جوڑا جو ڈریس ہوتا ہے نا ان کا، بنانے کا تو تصور ہی نہیں آتا۔ $500 دے کے وہ ایک دھلا ہوا جوڑا لے کر 2-4-6 گھنٹے پہن کے چرچ میں جا کر وہاں پریس کو کچھ دینا ہے، کوئی $2-3 ہزار کا خرچہ ہوتا ہے، وہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ بیچ میں صرف ابا حضور نکل جائیں جو چاؤں کے ساتھ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، اور وہ اماں نکل جائیں جو اپنے زیورات سے لے کر اپنے جوتے تک پٹکتی ہیں بری بنانے میں، تو لڑکا اس وقت اس کیفیت میں ہوتا ہے جس طرح کی شادی ہو رہی ہے۔
کروڑوں پہ شادیاں ہماری چلی گئی. شادیاں اس لیے نہیں ہو رہی، اس لیے لڑکے لڑکیاں پریشان ہیں کہ شادی مہنگی بہت ہو گئی ہے. سستی چیز ہوگی سب لے لیں گے، اور اتنی مشکل شادی، اتنا خرچہ. خرچے کو تو چھوڑے، ابھی دھند میں دیکھیے گا شادیاں کیسے ہوں گی. کیسے لوگ ایک ایک برات کے ساتھ شامل ہونے کے لیے 10-10 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں. ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی زندگی مشکل بنا لی. توحید کی 3 اقسام. توحید ربوبیت، اس کو پھر بھی سب مانتے ہیں. فرعون بھی مانتا تھا، حالانکہ کہتا تھا نا ربکم الاعلی. لیکن ہر دور میں جو توحید کا تقاضا پورا نہیں ہوا وہ توحید الوہیت ہے. سادے لفظوں میں سمجھ لیجیے کہ اللہ کو رب تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے. ایاک نعبد کہہ کر اس کی بات نہیں مانتے. اس کو توحید عملی کہہ لیں. یعنی رب کو مانتے ہو تو رب کی بھی مانو. نماز میں کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ریل میں بھی تو مانو. یہ بہت مشکل ہے. پھر دل میں صرف اللہ کا خوف ہو، یہ توحید عملی کا تقاضا ہے. آج ہمارے دل میں سب کے خوف ہیں سوائے اللہ کے، اور صاف پتہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. کہتے ہیں کیا کریں، پھر مجبوری ہے، خوشی کا موقع ہے. اور میں اکثر جملہ بولتی ہوں کہ خوشی کے موقع پہ اللہ کو نہیں ناراض کروں گی تو کب کروں گی؟ لو پہلے بیٹے کی شادی ہے تو اب میں اللہ کو ناراض نہ کروں. عجیب بات کرتے ہیں. یہ ٹون ہے ہماری. یہ آخری بیٹا، یہ پہلا بیٹا، یہ اکلوتی بیٹی. سچ بتائیے کیا آج ہماری خوشیوں میں اللہ خوش ہوتا ہوگا؟ بلاتے ہم اپنے رب کو. میں تو اب پوری نیت کر لی ہے، میں نے اس پہ ایک سیمینار رکھنا ہے. اس وقت اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. 70-75 سال ہو گئے ہیں غلامی کے پھندے سے آزاد ہوئے، لیکن ذہنی غلامی آج بھی ہے. کل تک آپ نے کبھی سنا تھا کہ بیٹیاں باپوں کے ساتھ ڈانس کریں؟ باپ بیٹی کا ڈانس مجھے خود کسی نے کلپ دکھایا، ریئل، کوئی فیک نہیں ہے. کبھی آپ نے دلہا دلہن کو ڈانس کرتے دیکھا تھا؟ فلموں میں دیکھا ہوگا، انڈین فلموں میں. کبھی آپ نے وہ سین جو کبھی آج سے پیچھے 20-25 سال جائیں تو وی سی آر پہ فلم دیکھنے والے بھائی کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا تھا، اور کوئی سین آتا تو فٹ 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 آگے کہتے تھے بچوں کے دیکھنے والا نہیں ہے. آج ریئلی واللہ وہ آپ کی ریئل ویڈنگز میں ہو رہا ہے. کس کا لفظ بولنا اتنی بے شرمی لگتی تھی، اور کیا پھر اس کے بعد اگلی کس جس کو دیکھنا بھی برا لگے. آج آپ کی ریئل ویڈنگز میں دلہا دلہن کو کس کرتا، اور بے غیرت بنے ہوئے باپ اور چچے اور دادے مامے دیکھ رہے ہیں. کیا کریں؟ اور ویڈیو وائرل تو آپ نے بھی دیکھی ہے نا، ایک لڑکی کا ڈانس وائرل ہو گیا، 2 کروڑ روپے اس نے کما لیے. یہ خبریں آپ کے تھرو مجھے بھی ملتی ہیں. سچ ہیں تو سر جھکتا ہے شرم سے، اور جھوٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کو ختم کر. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہم بھی خدا رکھتے تھے؟ لوگوں نے تو کسی اور رنگ میں کہا نا کہ ہمارے حالات ہی اچھے نہیں. کیا کہو گے کہ تم بھی خدا رکھتے تھے؟ میں کہتی ہوں آج کے مسلمان کو دیکھ کر کو، کیا تم خدا رکھتے ہو؟ سب سے تمہیں ڈر آتا ہے، اللہ سے نہیں آتا. سب کی خوشی اللہ کی نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ جو توحید جو آپ کی میری فطرت میں نا، ہر اس چیز کی نفی کرتی ہے جو شرک ہے. بندہ بڑی مشکل سے مشرک بنتا ہے، بڑی مشکل سے کسی اور کے آگے جھکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دلاتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. مسلمان بننا آسان ہے، مشرک بننا مشکل ہے. دیکھیں بچے کو دودھ پلائیں گھٹ گھٹ پی دے گا. آپ نیو بورن بیبی کے منہ میں ذرا کوک ڈالیے، ایک دم اس کو چبھے گی، کیونکہ وہ یوز ٹو نہیں ہے. بچہ کو شروع میں ماں کا دودھ دیا جاتا ہے نا، پی لے گا، فطرت ہے. اسی طرح توحید فطرت میں ہے. لیکن ہم بڑی مشکل سے پریشان ہو کے اپنے بچے بگاڑ رہے ہیں. جو ہم اپنے بچوں کا حال کرنے والے، صرف اس جنریشن کے گزرنے کی دیر ہے، اگلی نسل اس کا جواب دے گی. ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ یاد رکھیے کہ انسان کی آزادی کی بنیاد توحید اور اللہ کی معرفت اور شناخت ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، 3 دفعہ قرآن میں یہ آیت ہے. لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں پہچانی جو کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا. تو لہٰذا ضرورت ہے کہ عقیدہ توحید کو درست کیا جائے. اچھا، عام حالات میں نہیں پتہ چلتا. آپ سوال پوچھیے اپنے آپ سے، میری توحید کیسی ہے؟ یہاں بیٹھ کے نہیں پتہ چلنا. یہ پتہ چلتا ہے جب زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی اولاد کا غم آتا ہے، کوئی بیٹی کا غم آتا ہے. جن کی فطرت پر پردے پڑے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی خواہشات اور تعصبات کی بنا پر غیر اللہ کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں. مگر جب کبھی مصیبت اور پریشانی بس سے باہر ہو جاتی ہے، پھر تڑپ کر اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں. آپ دیکھنا چاہیں تو سورۃ یونس کی آیت 12 دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ،
کبھی کروٹوں پہ، او قائدن کبھی بیٹھے، او قائمن کبھی کھڑے، یعنی اٹھتے بیٹھتے کھڑے لیٹے ہمیں ہی پکارتا ہے۔ اور فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب کبھی ہم اس کی تکلیف، اس کا ضرر ہٹا دیتے ہیں، مرہ گزر جاتا ہے، کالم یدعنا الی ضر مسہ، ایسے جیسے کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ خوشیوں میں ہمارا یہ حال نہیں ہوتا، فرض بھی چھوٹ جاتے ہیں، نمازیں فوت ہو جاتی ہیں ہماری۔ ایک شادی میں ہماری کتنی موتیں ہوتی ہیں، حیا کی موت ہوتی ہے، غیرت کی موت ہوتی ہے، دیوسیت آ جاتی ہے، اسراف ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد وہ ہو رہا ہوتا ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے گزر جاتے ہو جیسے کبھی پہچانتے ہی نہیں تھے۔ اور خوشیوں میں اللہ کو کوئی نہیں بلاتے، غموں میں بلا لیتے ہیں۔ آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کو صرف غم کی خبر دے اور آپ اس کے گھر کوئی خوشی ہے تو وہ تو نہ بتائے، دوسرے بتائیں کل گئے ہوئے تھے ان کے گھر دعوت میں، پھر دیکھیے ہمیں کیسا لگتا ہے۔ اللہ تو ہے ہی بے نیاز، وہ صمد ہے، اس کو نہیں چاہیے آپ کی میری پکار، وہ الغنی ہے، صمد ہے، لیکن ہمارا حال یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ صرف دکھوں کا رشتہ، اور وہ بھی بڑی قسمت ہے کہ دکھ میں رب کے آگے جھکے۔ اس وقت بھی بڑے بابے ہوتے ہیں، ادھر جاؤ، کرنی والے، کرانے والے، اس کے پاس جاؤ، اور جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر انسان پریشان۔ آپ مکی صورتیں کھول لیجئے، سب جگہ ہے۔ پورا قرآن اتنا موٹا ہے نا، آپ پورے قرآن کا 2/3 کھولے نا، 3 حصے کریں نا، جیسے 30 پاروں میں سے 20 پارے صرف توحید پہ ہیں۔ قرآن کا 2/3 حصہ صرف توحید سکھاتا ہے آپ کو، کھول کے دیکھ لیجئے آیتیں۔ نماز پہ ایک بکلٹ ہے چھوٹا سا، آپ معاملات دیکھ لیجئے، طلاق کی آیتیں کتنی ہیں، وراثت کی کتنی آیتیں، 2.5 صفحے پہ میرا لے پوری وراثت اللہ نے بیان کر دی۔ سود کے بارے میں کتنی ہے، سارا قرآن ہر صفحے پہ توحید کے ورک ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ پوچھو۔ سورۃ الانعام آیت 63 دیکھ لیجئے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ کہیے وہ کون ہے جو تمہیں خشکی سے اور دریا کی ظلمت سے نجات دلاتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو، گڑ گڑا کر پکارتے ہو، چپکے چپکے، کہ اگر تو ہمیں نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ختم۔ اب یہ تو چند باتیں تھیں، اگلی بات جس کو میں وائنڈ اپ کروں گی اب، کہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی جب بندہ موحد ہو جاتا ہے، اس کو موحد کہتے ہیں نا، اللہ کو ایک ماننے والا، تو آپ کے اندر کیا اثر آتا ہے۔ میں مثال دے دیتی ہوں نا، کہ جیسے چلے شرک کرنے سے کیا ہوتا ہے، بندہ ڈرپوک ہو جاتا ہے۔ مشرک ہر چیز سے ڈرتا ہے، کسی کی بد دعا سے بھی ڈرتا ہے، کسی کی نظر سے بھی ڈرتا ہے، آنکھ سے بھی ڈرتا ہے، پیپل کے پتے سے بھی ڈرتا ہے، بلی چوہے سے بھی ڈرتا ہے۔ توحید آپ کی پکی ہے، آپ اپنے آپ کو بلکہ ان علامات کی روشنی میں پہچانیے کہ کیا آپ کی توحید پکی ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ توحید انسان کو بہادر بنا دیتی ہے، اور اس کی بہترین مثال ہمارے صحابہ تھے نبی کے۔ دشمن کہا کرتے تھے ان کو تو موت سے بھی نہیں ڈر لگتا، ہم ان کو کیسے ڈرائیں۔ حضرت بلال کا مالک ان کو مار مار کے دموا کر دیتا، اور بلال احد احد پکارتے۔ خود امیہ کہتا تھا کہ تمہیں چوٹ نہیں لگتی، تمہیں ڈر نہیں لگتا، کہتے تھے نہیں، بلکہ کہتے ہی احد تھے جس سے اس کو چڑتی۔ بہادر ہو جاتا ہے۔ آج بھی سچے مومن بہادر ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد دور میں گزرتی ہیں چیزیں، لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈرتے ہیں اور ڈراتے۔ ابھی کرونا کا دور تھا، جراثیموں کا کتنا ڈر تھا، وائرسز کا ڈر تھا، یہ ہو گیا تو وہ ہوگا، ویکسینیشن نہیں لگا، ہائے ہائے مر گئے، ہائے جراثیم لگ جائیں گے، ہائے ماسک نہیں پہنا، ہائے سینیٹائزرز نہیں یوز کیا۔ دیکھیے تمام کرنا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دل میں ڈر نہیں ہوتا مومن کے، مومن بہادر ہوتا ہے۔ پھر اس طرح دوسرا ایک بہت پیارا اثر آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس کی توحید پختہ ہے نا، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ساری دنیا بھی کہتے یہ کام نہیں ہونا، بندہ کہتا ہونا ہے، رب کے ساتھ جڑنا۔ خوف اور غم نہیں آتا اس کی زندگی میں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر اگلا اس کے اندر اثر کیا آتا ہے کہ عزت اور ذلت، نفع اور نقصان، زندگی اور موت، امیری اور غریبی، سب کا مالک اللہ کو جانتا ہے۔ جاؤ لے لو مجھ سے، تم نہیں لے سکتے۔ اور وہ دعا یاد کر لیجئے کہ اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ بندے کو کوئی نظروں میں جچتا ہی نہیں ہے، سچ بتاؤں، جس کی نظر اللہ پہ، اس کے لیے سامنے دنیا کے خزانے لے، اس کو نہیں کوئی جچتا۔ اس کے ہاتھوں میں دولت ہے، دل میں کوئی نہیں، ہوکے نہیں بھرتا، ایک ایک جوڑا بنانے کے لیے لاکھوں کو آگ میں نہیں ڈالتا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کسی غیر کے آگے نہیں جھکتا، کسی طاقتور سے نہیں ڈرتا، اور دنیا سے اس کی وابستگی بہت تھوڑی رہ جاتی ہے۔
کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، بس دنیا سے تو میں گزرا ہوں طلبگار نہیں، کہتے ہیں نا گزرا ہوں بازار سے خریدار نہیں ہوں. ہے ہم میں سے کوئی ایسا، ہم نے تو ضرورت بھی نہ ہو تو ہم 4 چیزیں خرید آتے ہیں. اور جب انسان کی فطرت مسخ نہیں ہوتی نا تو وہ خود بخود اس کو روک دیتی ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ ٹھیک نہیں کر رہے. جو شخص فطرت کی پکار کو نظر انداز کرے گا، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہوگا، وہ ایک وقت آئے گا کہ رب کی بات ماننا سننا بھی گوارا نہیں کرے گا. آج اب کہتے ہیں یہ کرو وہ نہیں کرو، بچے مائنڈ کرتے ہیں، کسی کا شوہر مائنڈ کرتا ہے، کسی کی بیوی بگڑی ہوئی ہے. جس کا بھی یہ حال ہے سمجھ لیجئے کہ اس کو قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے. میں تو یہی کہوں گی آپ کی میری زندگی کا جو اصل خوبصورت جو کہنا چاہیے کہ بہترین چیز ہے نا، وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو، اب آپ کہیں گے کہ توحید کہاں سے سکھائیں؟ قرآن، فاتحہ سے ناس. پہلا پیغام ہی یا نعبد و ایاک نستعین، تو اس قرآن سے جوڑنا ہے. میں نے جب تک باشعور طریقے سے قرآن نہیں پڑھا تھا، اپنی پیچھے سے ہمارا بیک گراؤنڈ بھی ایک ایسا خاندان جس کو کہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی پکے مواحد، نام ہے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سارا خاندان اپنے آپ کو کہتا تھا کہ فلاں مشرک ہے، ہم بڑے پکے مواحد ہیں. ہم بھی یہ سوچتے تھے. جب میں نے فرسٹ ٹائم کتاب التوحید پڑھی، یقین کریں کہ میں اپنے آپ سے نظریں نہ ملاؤں. جو چیز شرک کی قسم آپ دیکھیں وہ آپ کو اپنے میں لگتی ہے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے. یعنی مثال دیتی ہوں کہ کسی کی خوشی کے لیے کچھ کرنا، مثلا آپ گھر صاف کرتے ہیں نا، ہم بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، الطہور شطر الایمان. لیکن جب مہمان آ رہا ہے تو گھر صاف کر رہے ہیں، اس وقت کوئی یہ تو نہیں مقصد ہوتا کہ ثواب ہوگا. کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہیں گے یہ کتنی صفائی پسند ہے. چلے صفائی کو پیچھے کرے، وہ یہاں تو ہم خود کرتے ہی نہیں، مسیح بڑی کھانا پکانا. گھر میں مہمان آ گیا ایسے ہی، بھئی دال تو پکی ہوئی تھی، چاول بھی ہیں، ساتھ 2-4 روٹیاں بنا لیں. ہم کہتے نہیں، ایک کوکر میں گوشت چڑھا دیں گے، فریزر سے شامی کباب نکالیں گے، اس کو فرائی کریں گے. بھئی کیا ضرورت ہے؟ نہیں وہ کیا کہیں گے کہ میں دال کھلا دی. بھئی اگر مرغی کھانی تھی تو بتا کے آتے. کیا ہمارے اندر یہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو انشاءاللہ سمجھنا ہے. نیت کیجئے ہم نے اس سال دورہ قرآن سننا ہے. فاتحہ سے ناس تک آپ نے قرآن کے ایک ایک ترجمے کے اوپر غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے. اور ابھی بھی الحمدللہ جو چھوٹے چھوٹے لیکچرز آ رہے ہیں آپ ویب سائٹ سے سنتے رہیں، تو تھوڑا سا علم کو وقت دیجیے، تھوڑا ٹائم لگائیے اور قرآن سیکھیے. آپ سب کو قرآن آتا ہے، لیکن کیا آپ کو صحیح پڑھنا آتا ہے؟ اس کا ترجمہ آتا ہے، اس کی تجوید ہے، اس کا ترجمہ ہے. ابھی لائیں کسی جگہ سے قرآن پڑھ کے دکھاؤں تو سمجھ آتا ہے؟ نماز میں جو آپ نے ظہر میں سورت پڑھی تھی کون سی پڑھی تھی؟ عصر میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ سمجھ آئی تھی؟ آج صبح فجر میں کون سی سورت پڑھی تھی تو کیا سمجھ آئی تھی؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو سوری، آپ کا حق بنتا ہے اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم اپنے اس تعلق کو مضبوط کریں. اور واللہ ہی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیے. ہمارے بچے بہت پریشر میں ہیں، ہمارے بچوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے. باہر کی دنیا کا الہاد ہے، نیٹ اور سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو ایک کیا ہوا ہے. اور آج کفر کا ایجنڈا یہ ہے کہ ان کو مسلمان نہیں چھوڑنا، یہ کافر ہو نہ ہو لیکن یہ مسلمان نہ رہے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. جزاک اللہ خیر ہمارے ساتھی جنہوں نے بھی اہتمام کیا. جیسے بھی ہم پہنچے، جس کے ذریعے سے پہنچے، ایک لفظ کے ساتھ بھی اس کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. ہم سب کے بچے بچیوں کے نیک جوڑ ملائے. اور میں آپ کو 100 باتوں کی ایک بتا دوں، بچوں کے گھر، بچیوں کے گھر تب بسیں گے جب ان کو اللہ کی قدر آئے گی. آپ اللہ کے بن جائیں، اللہ آپ کا بن جاتا ہے. اور اب جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کو قرآن پہ ڈال دیجئے، جن بیٹوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کو روزوں پہ لگا دیجئے. یعنی معاشرے کی تطہیر اس وقت بہت ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.